ہوں بہار حیدر حقیقت نیوز سے آج ہم بیٹھے نی سیماپوری مسجد یا رسول اللہ. ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مولانا صابر قادری صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ سمے سمے سماجی کاریہ کرتے ہیں, بلکہ یہاں مسجد سے دین کا ہی نہیں بلکہ دنیاوی بھی اعلان کرتے ہیں. وہ چاہے شب برات کی رات ہو, ہولی ہو اور بہت سے پروگرام ہو, لیکن اس میں پرشاسن کا بھی سہیوگ کرتے ہیں. قبلہ جو رمضان کے اوپر اس وقت چل رہا ہے, رمضان کا جو مہینہ مبارک مہینہ, اس کے بارے میں بتائیے. اس کی یہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سلام نمستے, میں ہوں بہار حیدر حقیقت نیوز. آج بیٹھے ہیں پوروی دلی دلشاد کالونی C1 آزا خانہ زہرہ کے اندر, جہاں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مولانا رضا حیدر زیدی صاحب, جو کو امام جماعت ہیں یہاں سے. جناب, جو اس ٹائم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے, اس کے اوپر 2 شب کہیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف خبروں کو دکھانے کی ذمہ داری نہیں رکھتے, ذمہ داری سے دکھاتے ہیں خبر. ہوں بہار حیدر حقیقت نیوز سے آج ہم بیٹھے نی سیماپوری مسجد یا رسول اللہ. ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مولانا صابر قادری صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ سمے سمے سماجی کاریہ کرتے ہیں, بلکہ یہاں مسجد سے دین کا ہی نہیں بلکہ دنیاوی بھی اعلان کرتے ہیں. وہ چاہے شب برات کی رات ہو, ہولی ہو اور بہت سے پروگرام ہو, لیکن اس میں پرشاسن کا بھی سہیوگ کرتے ہیں. قبلہ جو رمضان کے اوپر اس وقت چل رہا ہے, رمضان کا جو مہینہ مبارک مہینہ, اس کے بارے میں بتائیے. اس کی یہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا, لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی, فیصلے کی روشن باتیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے لوگو تم یہ مہینہ پاؤ تو اس کے روزے ضرور رکھو. تمام مہینوں سے افضل ہے یہ مبارک مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں وہ برکتیں, وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے, اسے قید کر دیا جاتا ہے. جب وہ قید ہو جاتا ہے تو مومن آزاد ہو جاتا ہے. اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا پہلا ہی دن ایسا ہوتا ہے کہ تمام مسجدیں اندر سے لے کے باہر تک بھری نظر آتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے, برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر 70 روپے کے بدلے کا دیتا ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ہم نے 1 قرآن مقدس تلاوت کیا اس مہینے میں تو اللہ 70 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر اجر دیتا ہے. پل پل اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. وہ گنہگار بندے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے, ہر لمحہ ہر پل یعنی ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمیوں کو جنت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ جو دیتا ہے وہ رب کا دیدار ہوتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, جب کوئی مومن روزہ رکھنے کے بعد افطار جب سامنے ہوتا ہے, وقت افطار جب وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, تمام نعمتیں سامنے ہیں لیکن وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان, اس بندے کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا. اور یہ حدیث شریف ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے, اللہ سے باتیں کیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سے کہ یا اللہ تیرے میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے.
تو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیرے میرے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے، کہ یا اللہ تیرے بندے ایسے بھی ہوں گے جو تیرے درمیان تیرے بندوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، جس میں تیرے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، کہ نہیں وہ تو میرے محبوب ہیں، لیکن اے موسیٰ میرے محبوب کی امت کے لوگ روزہ دار جو روزہ دار ہوں گے وہ روزہ رکھنے کے بعد جب وقت افطار وہ دعا کریں گے تو اس وقت میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں حائل ہوتا۔ تو حضرات یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر ایک بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا تو اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا کہ 70 لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ آپ نے ایک بندے کی افطار کرا دی، حالانکہ آج تو افطار انہیں کرایا جاتا ہے جن کے گھر میں انبار لگے ہوئے ہیں تمام چیزوں کے، یہ ہے کہ ایک عام اسٹال لگا دیا جائے، آنے جانے والوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جو بھی روزہ دار ہیں وہ افطار کریں، وہ اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ تمام حضرات کو روزے رکھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے، نفلوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے مقابل کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جتنی نیکیاں لوٹی جائیں رب کی بارگاہ سے اے لوگو لوٹ لو، نہیں معلوم آنے والا سویرا ملے یا نہ ملے۔ اور ایک پیغام دینا چاہوں گا قوم کو کہ ہر گھر میں ایک مسئلہ ہے والدین کا، 6 بچے ہوں، 4 بچے ہوں، 10 بچے ہوں، ماں باپ ان تمام بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں، پاس پول کر جوان کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ والدین 40 50 55 60 کی عمر میں آتے ہیں تو وہی بچے ماں باپ کا بٹوارہ کر دیتے ہیں۔ ایک ٹائم میں کھلاؤں گا، ایک ٹائم بھائی کھلائے گا، اس کمرے میں نہیں رہیں گے، اس کمرے میں رہیں گے۔ اے میری قوم کے جوانوں ایسا نہ کرو، یہ وہ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کر لو، قسم خدا کی ان کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جس کا اللہ راضی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی والدین، ان کی خدمت کر لو، ان کی خدمت کر لو۔ یہ پیغام دوں گا، ماں باپ کچھ کہیں کچھ کریں، جو بھی آپ کو برا کہیں بھلا کہیں، ماریں توڑیں برائیاں کریں، لیکن ہمیں اف کرنے کا حق نہیں ہے۔ میری یہ اپیل ہے آپ تمامی حضرات سے کہ ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی مقدس مہینے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن بھی آ رہا ہے۔ ان کے تعلق سے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں یہ 2-3 شعر ہیں۔ ہوتا ہے صبر کیا یہ بتایا حسین نے، بھوکے پیاسے رہ کے دکھایا حسین نے، اور گردن بچا کے ہاتھ کٹاتے ہیں سب مگر گردن کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے، اور سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ اور آواز دے تو جنتی کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمہ کے اندر نکل پڑے۔ یہ صبر کا مقام ہے ورنہ میرے حسین انگلی جہاں لگا دیں سمندر نکل پڑے، انگلی جہاں لگا دیں سمندر نکل پڑے۔ اور روک دو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی، آج جنا پر ساری مخلوق خدا آ جائے گی۔ منتظر جنت ہے، منتظر جنت ہے، جنت میں چلے آؤ حسین، ورنہ جنت چل کے خود کربلا آ جائے گی۔ یہ پیغام ہے میرا، اگر اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، یا ایھا الناس انی ترکتم فیہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترۃ اہل البیت۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ بس قرآن کا اور میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे मौलाना साबिर कादरी साहब, बहुत अच्छे तफसीर से अशार भी इन्होंने पढ़े, एक मैसेज भी दिया वालिदैन के लिए और दीन का भी बताया कि रसूल की भी बात बताई कि रसूल जाते जाते भी खून के मैदान के अंदर एक ही कौल कह के गए थे कि लोगों तुम्हारे बीच में कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, जिससे भी को भी छोड़ दिया गुमराह हो जाओगे। तो बने रहिए बहार हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक नहीं सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर, हकीकत न्यूज़। आज बैठे हैं पूर्वी दिल्ली दिलशाद कॉलोनी C1 आज़ा खाना जहरा के अंदर, जहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौलाना रज़ा हैदर जैदी साहब, जो को इमाम जमात है यहाँ से। जनाब, जो इस टाइम रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है और रहमतों का महीना है, इसके ऊपर दो शब्द कहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान असल में रमज़ान के माना है जलाना, यानी ये महीना ऐसा मुबारक महीना है जो गुनाहों को जला देता है। आदमी के लिए मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, गरीबों की किफ़ालत का महीना है, भूख प्यास में गरीबों की फाकाकशी याद करने का महीना है और यतीमों की मदद करने का महीना है। तो इसमें रोज़े की बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे असबाब हैं जो वाजिब करार दिया परवरदिगार आलम ने हर मुसलमान पर रोज़ा। लेकिन उसकी एक वजह सबसे अहम ये भी है कि जब आदमी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूख और प्यास के आलम में रहे, तो उसे ये एहसास हो जाए कि जिन घरों में फाका होता है, कई वक्त खाना नहीं बनता है, उनकी कैफियत का एहसास दिलाने के लिए भी रोज़े को वाजिब करार दिया गया है, ताकि वो उनकी मदद करे, उनका अहवाल पुरसी करे। और कहाँ कहाँ ऐसे लोग माशरे में, समाज में, सोसाइटी में, आसपास गिरदोपेश महल्ले में ऐसे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं जिनके घर कई वक्त फाका होता है, ताकि उनकी मदद की जाए, ताकि उनके मिजाज की अहवाल पुरसी की जाए। इसलिए खालिक कायनात ने रोज़े को वाजिब करार दिया। इसमें खैर बरकत के लिए भी है जो लोग जी, बहुत ही मुबारक महीना है। एक नेकी अगर इसमें करते हैं तो 100 नेकियों से भी ज़्यादा अफजल है। तो इस एतबार से भी मासूम ने फरमाया है कि कुरान करीम की एक तिलावत पूरे कुरान की तिलावत के बराबर है। इस मुबारक महीने में शैतान को कैद कर लिया जाता है, रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बहिश्त के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, रज़ा हैदर साहब ने बताया कि रोज़ा जो है, ख़ास करके अभी इन्होंने जो बताया, जो गरीब असाही की मदद करने का भी एक ज़रिया है। रोज़ा जो है उन लोगों का भी है एहसास भूख जो है, ताकि गरीबों की किस तरीके भूख रहती है, प्यास रहती है, उन लोगों के लिए भी याद दिलाने के लिए रोज़ा, जैसे कि बताया कि गुनाहों को जो है ना ख़त्म कर देता है रोज़ा। बने रहिए बहार हैदर के साथ, हकीकत न्यूज़ से, जब तक नहीं सलाम नमस्ते।